وضو اور نماز پڑھنے کے فائدے جان کر غیر مسلم بھی اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ نماز میں جس طرح مصیبتوں کا علاج ہے، اسی طرح میں بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ خود طبیبوں کو اعتراف ہے کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی جنون اور تلی کی بیماری سے اکثر محفوظ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضو کرنے سے اعضاء دھلتے رہتے ہیں اور نمازی کپڑے بھی پاک رکھتا ہے، اس لیے گندگیوں اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ مزید نماز کے فوائد جانیے۔ نماز میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ بیماریوں سے شفا وغیرہ کے متعلق نماز کے فوائد: نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ یہ درد و غم کا احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت کو دور کرتی ہے، بیماری کو بھگا دیتی ہے، دل کی قوت بڑھاتی ہے، فرحت کا سامان بنتی ہے، سستی کو دور کرتی ہے، شرح صدر کرتی ہے یعنی سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور کرتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی ہے اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ یہ نماز کے فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا کی جائے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ جیسے ہی تم اذان کو سنو تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کی طرف دوڑے ہوئے چلے جاؤ، اور صبح کے وقت نماز میں جب تم کو یہ کہا جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو فوراً اٹھ کر نماز کی طرف دوڑ پڑو، اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ سمجھو تو یہ سب کچھ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جمعے کے دن خطبے سے پہلے، جمعہ کے وقت کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ نہیں پتا کہ کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمیں اپنے پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ اے تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی زندگی میں سکون عطا فرما اور قیامت والے دن ہماری شفاعت کا باعث بن۔